بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آپ سب کو میرے چینل عتیم وائس پہ بہت بہت خوش آمدید۔ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ مصر کی ملکہ کلوپترا، جس کے حسن اور خوبصورتی کے قصے آج بھی مشہور ہیں، وہ اپنے دور کی ایک خوبصورت ترین ملکہ رہ چکی ہے۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں بے حیائی بھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی خوبصورتی کو بحال رکھنے کے لیے گدھی کے دودھ سے نہاتی تھی۔ مصریوں کے مطابق وہ حسن کی دیوی تھی۔ حسین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بے حیائی اور بے وفائی کی ایک تصویر تھی۔ بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں کہ کلوپترا کا تعلق مصر سے تھا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ کلوپترا کے آباء و اجداد دراصل یونانی تھے اور اسکندر اعظم کی فوج میں جنرل تھے۔ اسکندر اعظم نے مصر کو فتح کرنے کے بعد مصر میں ایک شہر بسایا، جس کا نام اسکندریہ رکھا، اور یہاں اپنے جرنیل کو بحیثیت گورنر تعینات کر دیا۔ اسکندر اعظم کی وفات کے بعد اس کے فتح کیے ہوئے سارے علاقے اس کے جرنیلوں کے قبضے میں تھے، اور مصر بطلیموس کے حصے میں آیا۔ مصر پر بطلیموس نے حکمرانی شروع کر دی۔ یہاں سے بطلیموس کے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ بطلیموس نے اسکندریہ شہر کو یونانی طرز تعمیر کا شاہکار نمونہ بنا دیا۔ اس دور میں مصر دنیا کے اثر و رسوخ والے ممالک میں شامل تھا۔ بطلیموس کلوپٹرا کا باغ تھا۔ بطلیموس کی وفات کے بعد اس کی سب سے بڑی بیٹی کلوپٹرا اور اس کا چھوٹا بیٹا مصر کے مشترکہ حکمران بنے۔ قدیم مصر میں بہن بھائیوں کی شادی کا ایک گندا رواج تھا۔ اسی رواج کو مد نظر رکھتے ہوئے کلوپٹرا اور اس کے بھائی کی شادی کر دی گئی۔ وہ یہ سب اس لیے کرتے تھے تاکہ وراثت آگے تقسیم نہ ہو۔ کلوپٹرا کی اس شادی سے اس کو کوئی اولاد نہ ہوئی۔ کچھ عرصہ وہ مل کر حکومت کرتے رہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان دونوں میں رنجشیں کافی بڑھ گئیں اور کلوپٹرا کو راتوں رات مصر چھوڑ کر شام جانا پڑا۔ ان دنوں روم کے دو بڑے بڑے عہدیداروں کے درمیان جنگ چل رہی تھی، جس میں پومپائی دی گریٹ کو شکست ہوئی اور وہ پناہ لینے مصر آ گیا۔ یہاں کلوپٹرا کے بھائی نے اسے قتل کروا دیا۔ پومپائی گریٹ کے تعاقب میں جولیس سیزر بھی مصر آیا اور کچھ دن یہاں قیام کیا۔ کلوپٹرا کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ روم کا ایک حکمران مصر میں موجود ہے، تو اس نے بڑی ہوشیاری سے محل میں داخل ہونا مناسب سمجھا اور جولیس سیزر سے ملاقات کی۔ جب اس نے اس حسن کے پیکر کو دیکھا تو پہلی نظر میں ہی وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا اور کلوپٹرا کی زبان بولنے لگا۔ یہ سب کچھ جب اس کے بھائی، جو کہ اس کا شوہر بھی تھا، اس نے دیکھا تو اس نے ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس جنگ میں کلوپٹرا کے بھائی، جو کہ اس کا شوہر تھا، اسے شکست ہوئی۔ وہ وہاں سے بھاگ گیا اور دریا نیل کو عبور کرنے لگا اور ڈوب گیا۔ اس کے مرنے کے بعد کلوپٹرا مصر کی حکمران بن گئی، لیکن اسے اپنے خاندانی رسم و رواج کے مطابق اپنے ایک اور بھائی سے شادی کرنا پڑی۔ یہ شادی اس نے حکمرانی حاصل کرنے کے لیے کی تھی۔ اصل میں جولیس سیزر ہی اس کا شوہر تھا۔ جولیس سیزر اس کے ساتھ رہنے کے لیے روم کسی جرنیل کے سپرد کر کے آ گیا تھا اور خود کلوپٹرا کے ساتھ عیاشیوں میں مشغول ہو گیا۔ وہ اس کے حسن کا اس قدر گرویدہ ہوا کہ وہ کلوپٹرا کو مصر کی ہی نہیں بلکہ روم کی بھی ملکہ بنانا چاہتا تھا۔ ان عیاشیوں کے نتیجے میں کلوپٹرا نے سیزر کے ایک بیٹے کو جنم دیا، جس کا نام سیزیرین رکھا گیا۔
سیزر 2 سال کلوپیٹرا کے ساتھ رہا۔ اس کے بعد کچھ بغاوتوں کو کچلنے کے لیے وہ دوبارہ روم چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد کلوپیٹرا کا چھوٹا بھائی جو کہ اس کا شوہر تھا، اس نے چھوٹی بہن کے ساتھ مل کر کلوپیٹرا کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ کلوپیٹرا کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے ان دونوں کو زہر دے کر مار دیا۔ وہ اپنے خاندان کی واحد فرد جو زندہ باقی بچی۔ کلوپیٹرا کچھ عرصہ بعد سیزر کی کامیابی کا جشن منانے روم چلی گئی۔ وہاں اس کا استقبال کسی ملکہ کی طرح کیا گیا۔ قریب تھا کہ وہ روم کی ملکہ بنتی، لیکن پومپائی کے کچھ وفاداروں نے سیزر کو قتل کر دیا۔ اب وہ ایک ہی صورت میں روم کی ملکہ بن سکتی تھی، اگر اس کا بیٹا سیزرین روم کا حکمران بن جاتا۔ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے روم کے سب سے طاقتور جرنیل اور سیزر کے داماد کو اپنے حسن میں پھنسا لیا، جس کا نام مارک انٹونی تھا۔ کلوپیٹرا نے مارک انٹونی کے 3 بچوں کو جنم دیا۔ کلوپیٹرا نے مارک انٹونی کو اپنے حسن کے جال میں ایسا پھنسایا کہ اس نے جولیس سیزر کے بیٹے کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ لیکن کلوپیٹرا اور مارک انٹونی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد مارک انٹونی نے خودکشی کر لی۔ کلوپیٹرا نے جولیس سیزر کے بیٹے، جس سے اس نے شکست کھائی تھی، اس کو اپنے حسن کے جال میں پھنسانے کی بری کوشش کی، لیکن وہ اپنے بہنوئی اور اپنے باپ کا انجام دیکھ چکا تھا۔ اس نے کلوپیٹرا کو قید کر دیا۔ کلوپیٹرا نے 39 سال کی عمر میں اسی قید خانے میں خودکشی کر لی۔ اس کی موت کے متعلق بہت سی کہانیاں ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس نے خود کو سانپوں سے ڈسوا لیا، اور کوئی کہتا ہے کہ زہریلی جڑی بوٹیوں کو کھا کر اس نے اپنی جان دے دی۔ جو بھی کیا اس نے اپنے ساتھ، لیکن وہ انتہائی ناڈر عورت تھی۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔